کئی بار ہم بچوں کے ساتھ زبردستی بھی کرتے ہیں کہ قرآن کو میمورائز کرو، قرآن کو یاد کرو، وہ فورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے فورس مت کیجیے. اگر آپ بچوں کو فورس کریں گے تو بہت مشکل ہوگا، زبردستی والا کام زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا. تو آپ بچوں کے ساتھ پیار سے، محبت سے ان کے اندر قرآن کی محبت پیدا کیجیے. جب آپ قرآن کی محبت پیدا کریں گے ان کے اندر تو انشاءاللہ وہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے خود سے موٹیویٹ ہوں گے اور خود سے محنت کریں گے اور قرآن مجید کو حفظ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس لیے فورس جو ہے وہ صحیح ٹیکنیک نہیں ہے. ایک ٹیچر اپنی قرآن کلاس میں آتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ جو بچی بیٹھی ہے کلاس میں وہ بہت ہی ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہے. 6 مہینے تک وہ قرآن پڑھاتا رہا. 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بچی قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو ہے پورے 6 مہینے سے ہیری پاٹر پڑھ رہی تھی. آپ سوچیے 6 مہینے صرف ہیری پاٹر، اور وہ جو ٹیچر تھا اسے لگتا تھا کہ یہ ون آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹس ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے زبردستی کا سودا صحیح نہیں ہے. کئی بار ہم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم ان کو قرآن مجید کے تعلق سے سزا دے دیتے ہیں. تم نے ایک کام کیا، اب جاؤ جا کے قرآن پڑھو، جاؤ جا کے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھو، جاؤ جا کے 1 رکوع قرآن پڑھو. تم نے میری بات نہیں مانی، میں نے تم سے جو کہا تھا تم نے کرا نہیں، اب جاؤ اور جا کر آدھا رکوع یاد کرو. تو قرآن کو کبھی پنشمنٹ سے ایسوسیٹ مت کیجیے، کبھی بھی قرآن کو سزا سے مت جوڑیے. اگر آپ نے قرآن مجید کو سزا سے جوڑ دیا تو پھر بچے کو ہمیشہ قرآن جو ہے وہ اسی طرح یاد رہے گا کہ قرآن کی وجہ سے مجھے سزا ملی تھی، اسی قرآن کی وجہ سے مجھے پنشمنٹ ملی تھی. کئی کنٹریز میں کیا ہوتا ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ قرآن کو پلے کر دیتے ہیں، قرآن کو پلے کر دیتے ہیں. تو اب وہ شخص جب پڑھنے کے لیے دوسری کنٹری میں آیا، جس کنٹری میں قرآن جو ہے پلے کیا جاتا ہے انتقال کے بعد، تو اپنے فرینڈ کے ساتھ وہ کار میں تھا، اور کار میں اس کے فرینڈ نے کیا کرا، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی شیخ سدیس کا آڈیو لگا کے. تو اس نے کہا بند کر دو. انہوں نے کہا کیوں، یہ تو قرآن مجید ہے. انہوں نے کہا نہیں، جب بھی یہ قرآن میں سنتا ہوں تو مجھے موت کی یاد آتی ہے، مجھے فیونرلز یاد آتے ہیں، مجھے جنازے یاد آتے ہیں. تو اس لیے قرآن کو کسی بھی نیگیٹو چیز سے جوڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. آپ اپنے بچوں سے کہیے قرآن کو آپ سینڈوچ کیجئے 2 فن ایکٹیویٹیز کے بیچ. یعنی ہم جیسے میں نے کہا کہ قرآن کو سزا کے طور پہ بتانے کہ جاؤ تم اب جا کے یہ یاد کرو، اب تم جا کے 2 رکوع یاد کرو، یہ ٹھیک نہیں. بلکہ قرآن کو 2 فن ایکٹیویٹیز کے بیچ میں آپ رکھیے. مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچوں سے کیا کہا، ہم جائیں گے پلے گراؤنڈ میں کھیلیں گے، کھیلنے کے بعد ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد وی ول ہیو برگرز. کیا کرا آپ نے، برگر اور پلے گراؤنڈ کے بیچ میں آپ نے قرآن مجید رکھا. تو اب قرآن کو جب بھی بچہ یاد کرے گا کہ ہاں کھیلنا ہے، کھیلنے کے بعد قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن پڑھنے کے بعد برگر کھانا ہے یا پیزا کھانا ہے. تو قرآن سینڈوچ دا قرآن بٹوین 2 فن ایکٹیویٹیز. انشاءاللہ کبھی بھی سزا سے ایسوسیٹ مت کیجیے، قرآن کو اچھی چیز سے جوڑیے تاکہ جب قرآن یاد آئے تو جب کوئی تو انسان اچھی چیز یاد کرے انشاءاللہ.